بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر معدے میں گرمی کا مسئلہ ہو تو خالی پیٹ تربوزہ کھاؤ، گرمی دور ہو جائے گی۔ مہینے میں 3 مرتبہ بکرے کے پائے کھاؤ، پٹھے زندگی بھر مضبوط رہیں گے۔ جوانی کے اندر زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے بڑھاپے میں بہرے پن کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ دوا کھانے کے تھوڑی دیر بعد تک پیدل چلنے سے گریز کرنا چاہیے۔ جو عورت اپنے بالوں میں کدو کا تیل لگاتی ہے اس کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے کام کرنے سے کمر اکڑ جاتی ہے تو روزانہ ایک میٹھی کالی کشمش کھاؤ۔ ناشتہ چھوڑنے سے بدن پھول جاتا ہے اور معدہ سست ہو جاتا ہے۔ شرمگاہ کے بال ہفتے میں ایک بار ضرور صاف کریں۔ بال جلدی صاف کرنے سے انسان ہمیشہ تندرست رہتا ہے۔ اکثر رات کو پاؤں کے تلوے جلتے محسوس ہوتے ہیں۔ ان کے لیے تخم مرنگا، گوند کتیرا اور اسبگول تینوں ملا کر پاؤڈر بنا کے دودھ میں 1 چمچ شامل کر کے پی جائیں۔ کچھ دن میں یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آلو بخارا شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین پھل ہے۔ آلو بخارا کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ آلو بخارا ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ اروی بھوک بڑھاتی ہے۔ خشک کھانسی میں استعمال کرنے سے بلغم پتلا ہو کر باہر نکلنے لگتا ہے۔ قربانی کے گوشت کو کافی لوگ اپنی ضرورت سے زیادہ کھا کر اپنا ہاضمہ خراب کر لیتے ہیں۔ ہاضمہ ٹھیک رکھنے کے لیے تیار شدہ سالن پر چند قطرے لیموں کا ڈال کر کھائیں۔ انشاءاللہ معدہ ٹھیک رہے گا۔ کھایا پیا ہضم ہو جائے گا۔ 7 ایسی بیماریاں ہیں جن میں کیلا مفید ہے۔ زبان پر چھالے، آنتوں کے پوشیدہ امراض، گلے میں خراش، خشک کھانسی، امراض قلب اور مثانے کی کمزوری۔ الرجی والے لوگ لسی کا استعمال مت کریں۔ چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے لیموں کا رس لگایا کرو۔ بچہ اگر مٹی کھاتا ہو تو اس کے ہاتھ پر لیموں کے چھلکے والا پانی لگا دینے سے بچہ مٹی کھانا چھوڑ دے گا۔ اگر بلغم کا مسئلہ ہو تو چنبیلی کا پھول سونگھنے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی بھی کھانا شروع کر دیں، پیٹ خوبصورت ہو جائے گا۔ پیڑ کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرہ گورا ہو جاتا ہے اور جھریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ ہنسنے کے عمل سے بال جھڑنے کا عمل مدھم ہو جاتا ہے۔ حاملہ عورت کو مکھن کھلانے سے حمل میں تکلیف کم ہوگی اور بچہ بآسانی پیدا ہوتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے اور پیٹ کی چربی بڑھنے لگتی ہے۔ کھانے کے 2-3 گھنٹے بعد لیٹنا چاہیے۔ کیکر کے درخت کے پیلے پھولوں کو گال پر مسلنے سے چہرے کی جھریاں فوری مٹ جاتی ہیں۔ پودینے کا استعمال معدے کے تمام امراض کو دور کر دیتا ہے۔ گڑ کھانے سے کبھی بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ کھا لینے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ زیادہ برف استعمال کرنے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کم عمری میں شادی کرتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ننگے سر کھانا کھانے سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے اور بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نہانے کے فوراً بعد سرما مت لگایا کریں، اس سے بنائی کے کم ہونے کا خدشہ ہے۔ اگر آپ اپنی جلد کو ہمیشہ توانا رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ دہی کھانا مت بھولیں۔ نہانے سے 10 منٹ پہلے ناریل کے تیل کی چہرے پر مالش کریں۔
آپ کی جلد نرم و ملائم اور اچھی رہے گی۔ جو عورت چلغوزہ کھاتی ہے وہ عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ کھانا کھا کر فوری نہایا مت کریں ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ چاول زیادہ کھانے سے گریز کیا کرو ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ سر میں کڑوا تیل لگانے سے جوئیں نہیں آتی۔ جس پانی کے اندر انڈا ابالا جائے اس پانی میں اپنا منہ دھو لیا کریں، اس سے منہ کی چربیاں ختم ہو جائیں گی۔ کوشش کریں ہر ہفتے 2 سے 3 روز لگاتار رکھیں، اس سے موٹاپا کم ہو جائے گا۔ تربوزہ کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لو، اس طرح بدہضمی نہیں ہوگی۔ بدن کا ڈھیلا پن، سستی، تھکاوٹ اور کمزوری ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے تو پیاز بے حد مفید چیز ہے۔ پیاز کو شہد اور انڈے کے ساتھ استعمال کرنے سے بدن کی رگ رگ میں قوت پیدا ہو جاتی ہے اور کمزوری کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جوڑوں گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ سست اور کمزور لوگ ڈاکٹر کی مشاورات سے استعمال کریں۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ مت پیا کرو ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا۔ جب بھی کار میں گوبھی پکائیں تو 5 کالی مرچیں ڈال دیں، بادی پن کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے۔ جمائی کو روکنے کی کوشش نہ کریں، اس سے دماغ کی رگ پھٹنے کا خدشہ رہتا ہے۔ نظر بد لگنے کی چند علامات: کم کھانے کے باوجود زیادہ ڈکار آتے رہنا، بنا کسی سبب کے گرمی اور سردی لگنا، دانے اور پھنسیوں کا ظاہر ہونا، ایسا گھر جس میں جاندار کی تصویریں لٹکی ہوں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اگر آپ اپنے گردوں کو توانا رکھنا چاہتے ہیں تو سوتے وقت باتھ روم سے ہو لیا کریں۔ اکثر پانی پینے کے دوران لیموں کو چاٹ لیں، اس سے موٹاپا جلدی کم ہو جائے گا۔ پیشاب کے قطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی کو پانی میں ڈال کر پیو۔ جو حاملہ عورت خربوزے زیادہ کھاتی ہے اس کا بچہ گول مٹول اور گورا پیدا ہوتا ہے۔ جو افراد اکثر لیٹ کر کھاتے پیتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی طاری ہوتا ہے۔ اگر نیند زیادہ آتی ہو تو دودھ کے اندر الائچی ڈال کے پی لیا کرو۔ جس عورت کا ناک لمبا ہو اس کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے۔ کڑوے بادام کبھی نہ کھانا کیونکہ اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے۔ سورج مکھی کے تیل کی مالش پاؤں پر کرنے سے قد بڑھتا ہے۔ کانوں میں میل پڑ جائے تو سرسوں کا تیل کانوں میں ڈالو اور کچھ دیر الٹا پلٹا چل لو، میل نکلنا شروع ہو جائے گی۔ دسترخوان پر پیٹ کے اور غصے کے اندر اپنے ہاتھوں کی حفاظت کریں۔ الائچی والی چائے پی لینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد برتن اچھی طرح صاف کرو، آخری نوالے میں صحت ہوتی ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے پیٹ کی چربی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو لکوریا کا مسئلہ ہے تو زیادہ سے زیادہ ٹماٹر کھا لیا کریں۔ بدہضمی کی شکایت رہتی ہے تو آپ 1 ٹافی کے برابر گڑ کھا لیا کریں۔ جن لوگوں کے منہ میں اکثر چھالے ہو جاتے ہوں وہ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف منہ میں ڈال لیا کریں۔ اگر پیشاب آئے تو اس کو زیادہ دیر تک روکنا نہیں چاہیے، اس سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ انگور کے جوس میں بڑھتی عمر کے اثرات کو کم کرنے کی بے پناہ صلاحیت ہے۔
اور اس کے علاوہ خون کی نالیوں کو چوڑا کر کے کھال میں خون کے بہاؤ کو بڑھانے کی صلاحیت بھی۔ اگر دانت ٹیڑھے یا اگے ہیں تو روزانہ دانتوں پر مسواک کیا کریں، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ کچے انڈے کی زردی سر پر لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ واش روم میں موبائل کا استعمال کرتے ہیں ان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ ہری پیاز دل کی بیماریوں میں مفید ہے۔ اس کا استعمال آنکھوں کے لیے مفید ہے، معدے کی گرمی کو ختم کرتی ہے، بلڈ پریشر کو نارمل رکھتی ہے اور شوگر کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ بھنے ہوئے چنے اور بادام پیس کر ہم وزن صفوف بنا لیں، 1 چمچ روزانہ کھائیں۔ بڑے بڑے معجونوں کا کام کرتا ہے اور شہوت کو بڑھاتا ہے۔ اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔